اکسا ہوسٹ بناؤ. السلام علیکم اور ویلکم اگین. اچھا چلیں سب سیٹنگز وغیرہ میں نے کر دی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ فیس بک پیج سے ہی ریلیونٹ ہے، جس میں یہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں وہ میں کور کروں گی. پروفیشنل میسیجنگ، پری ڈیزائن ٹیمپلیٹ، ہیش ٹیگز، ٹیگنگ، چیک ان، آرگینک ریچ، آرگینک ورسز پیڈ ریچ. پروفیشنل میسیجنگ کا میں نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا سٹارٹ لیا تھا، جس میں رسپانس اسسٹنٹ جو ہے اس ٹاپک سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. جب فیس بک پیج کی سیٹنگز کو آپ اوپن کریں گے تو یہ سامنے آپشن آ رہی ہوتی ہے. ان آپشنز میں آپ سلیکٹ کریں، جنرل سیٹنگز میں جائیں گے، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اب اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے رسپانس اسسٹنٹ کیا ہے کہ اب میرے خیال سے بات ٹھیک آئے گی. رسپانس اسسٹنٹ میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسٹمر آپ کے فیس بک پیج پہ آتا ہے اور وہ آپ کو میسج کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو رپلائی جائے گا اس کسٹمر کی طرف، فرض کریں آپ پیج کو اس وقت نہیں یوز کر رہے یا پھر لائیو نہیں ہے، اور موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے 24 آورس تو آپ اس پیج پہ نہیں رہ سکتے. رسپانس اسسٹنٹ کا کیا کام ہوگا کہ آٹو سیو ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کے کسٹمر تک چلا جائے گا. اب وہ جو ٹیکسٹ سیو کیا وہ ہوگا، وہ پیج کے تھرو جو کسٹمر کو جائے گا اس میں آپ ڈفرینٹ مطلب کچھ بھی ٹیکسٹ میں لکھ سکتے ہیں، ہائے، ہیلو، وہ مطلب ڈفرینٹ آپشنز آ جاتی ہیں. گریٹنگ کا کوئی بھی آپ میسج لکھ سکتے ہیں. اب اس کا کیا طریقہ ہوگا میں بتاتی ہوں. جب آپ ان آپشنز کو اوپن کریں گے تو مطلب یہ رسپانس اسسٹنٹ اور نیچے جو بھی آپشن اسی سے ریلیونٹ ہے جس میں آپ ٹیکسٹ کو چینج کر سکتے ہیں، جب آپ اس کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح سے اسکرین آ جائے گی. اب اس میں کیا ہے کہ آپ جو ٹیکسٹ آٹو ٹیکسٹ جو جائے گا آپ کے کسٹمر کو وہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں. اب کسٹمر نے اگر کوئی میسج کیا ہے کہ ہیلو آئی ہیو اے کوسچن، تو آپ اے او اے، السلام علیکم یا اس کے علاوہ کوئی بھی گریٹنگ میسج یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں. جب آپ ایڈٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا. اس میں کیا ہے کہ آپ پھر یہاں سے جو ہے وہ میسج بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، اور میسج ٹائپ کرنے کے ساتھ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی کسٹمر ہے اس کا جو جس فیس بک کے تھرو مطلب پروفائل کے تھرو وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اس کا نیم آئے، تو اس میں کیا ہے کہ ایڈ پرسنلائزیشن کو آپ کلک کریں، اس میں پھر یہ آپشن آ جاتی ہیں. اب جب آپ ہائی کریں گے تو مطلب لکھیں گے وہ ٹائپ ہوا آپ کا میسج واپس جائے گا، تو جسٹ ہائی نہیں جائے گا، اس کے ساتھ مطلب ہیلو، فرسٹ نیم اس پرسن کا کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس کا سر نیم آ جائے گا یا اس کا کسٹمر کا فل نیم. تو جیسے اب میں کسی پیج پہ میسج کرتی ہوں دانیہ صدیقی، میری جو دانی سیٹ پروفائل ہے، تو اب مجھے رپلائی کیا آئے گا رسپانس اسسٹنٹ کے تھرو، ہائے، ہیلو، دانی سیٹ یا دانیہ صدیقی جو بھی ہے. تو وہ یہاں سے آپشن ایسے چینج ہو سکتی ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ آپ کریں گے جن کا پیج ہے. تو یہ ایک طرح سے پروفیشنل میسیجنگ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر یہ تھا کہ ایف اے کیوز وغیرہ، فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنس. اب وہ کیا ہوتے ہیں کہ موسٹلی یہ پیج پہ سیم ہی ٹائپ کے کوسچنس بار بار جو ہیں وہ ڈفرینٹ کسٹمرز جو ہیں وہ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ کا آپ کا پیج بنا ہوا ہے تو موسٹلی یہی کوسچنز ہوں گے کہ پروڈکٹ کی پرائس کیا ہے، پھر پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے، ڈیلیوری کا کیا مطلب طریقہ کار کیا ہوگا، ٹائمنگ کیا ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہے، اور آرڈر ابھی تک کہاں تک پہنچا. جو اگر کسی کسٹمر نے آپ کو آرڈر دیا ہوا ہے کسی بھی پروڈکٹ، جس بھی پروڈکٹ کا آپ بزنس کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ ایف اے کیوز ہوتے ہیں. اب یہ آپ کس کے سامنے شو ہوں گے یہ ایف اے کیوز؟ یہ کسٹمر کے سامنے شو ہوں گے. جب وہ آپ کے فیس بک پیج پہ آتا ہے تو ایک ڈائلاگ باکس اسمال چھوٹا سا مطلب باکس بٹن ٹائپ بنا ہوتا ہے میسج کا،
جب میسج اوپن ہوتا ہے تو سامنے اس کے یہ اسکرین آ رہی ہوتی ہے. اب یہ اس کے سامنے یہ سارے کوشچنس بنے بنائے آ رہے ہوں گے. اس میں سے یہ کسی ایک کو کلک کر کے بجائے اس کے کہ وہ پورا بیٹھ کے ٹائپ کرے, اس کے لیے ایزی آپشن کیا ہے کہ وہ آسک کا بٹن کلک کرے گا اور یہ میسج آپ تک پہنچ جائے گا. اب یہ جو سروس ہے یہ آپ انہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بنے بنائے کوشچنس اس کو کیوں مل گئے کیونکہ آپ نے فریکوینٹلی آسکڈ کوشچنس کی جو آپشن ہوگی جنرل سیٹنگز میں جا کے آپ نے وہ جو ہے اس کو آن کیا ہوا ہوگا. تو یہ بھی مطلب ایک بہت بینیفٹنگ چیز ہوتی ہے. اس میں بھی بڑی وہ پروفیشنل ایک وہ آتی ہے کہ بھئی اس پیج کے جو ہیں وہ یہ موسٹلی جو کوشچنز ہیں کسٹمر کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ تک ریچ کرنا. اور پھر اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے اب آپ کو پتہ ہے آپ نے پرائس رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہر بار ہر کوئی آلموسٹ یہی سوال پوچھے گا پرائس کیا ہے. اب اس نے جو کسٹمر ہے اس نے یہ کوشچن کیا, اب آپ کا کیا بینیفٹ ہے, ہر بار آپ کو بھی ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا, آپ آٹو سیو کر لو یا پھر کاپی پیسٹ کر لو اس میسج کو, اور جیسے ہی کسٹمر آپ سے وہ کوشچن پوچھتا ہے آپ کاپی پیسٹ اس میسج کو کر دیں, جو بھی آپ کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور کیا پرائس وغیرہ ہے اور کوئی بونس یا کچھ ڈسکاؤنٹ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. ہر بار آپ کو بھی ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کاپی پیسٹ کر کے میسج رکھ لیں تو ہر بار وہ آپ میسج جو کسٹمر ہے اس کو رپلائی دے دیں. تو یہ ایک طرح سے ٹائم سیونگ چیز ہے, فاسٹ بھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے ریٹرن کی. دیکھیں اب ہم نے رسپانس اسسٹنٹ کا بھی دیکھ لیا, اور اس کے بعد یہ جو میں ابھی بتا رہی تھی وہ میسج جو فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز ہیں وہ اپیئر ہو رہے ہیں, وہ اس کے تھرو ہوں گے. جب آپ اس کو آن کریں گے تو وہی کوسچن جو ہیں وہ شو ہو رہے ہوں گے کسٹمر کو, اور اس کو وہ اپروچ مطلب آپ تک کر سکتے ہیں ان کوسچنس کو آسک کر کے. اس کے علاوہ یہ کہ ریٹرن کی میسج, اب یہ کیا ہے کہ موسٹلی ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی میسج ٹائپ کرتے ہیں تو فوراً سے سینڈ کے بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کا ایک ریفلیکس بنا ہوا ہوتا ہے کہ فوراً سے آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے. لیکن ریٹرن کی سینڈ میسج کا کیا ہے کہ جب اس آپشن کو آپ آن کریں گے تو انٹر کا بٹن کلک کرنے سے پہلے آپ کو مطلب آپشن آئے گی کہ جو آپ نے میسج ٹائپ کی ہے ریویو آپ کریں گے, اور اس کے بعد پھر وہ میسج سینڈ ہوگا دوبارہ سے جب آپ اس کو کلک کریں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کیس آپ کی کوئی مسٹیک ہے یا مطلب یہ ایک بڑی اچھی آپشن ہے کہ آپ اپنا دوبارہ سے میسج دیکھ لیں گے کوئی سینٹینس اسٹرکچر یا کیپیٹلائزیشن کچھ اس ٹائپ کی پنکچویشن یا پھر میسج میں کچھ مسنگ تو نہیں ہے. تو اگر نہیں چاہتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ میسیجز وغیرہ صحیح لکھ رہے ہیں, آپ کی اسپیڈ اور سارا کچھ وہ سینسز بھی کام کر رہی ہیں ٹائملی, تو کوئی مسٹیک نہیں ہو رہی میسج میں, کیونکہ آپ نے پروفیشنلی کسٹمر کو رپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس میں مسٹیکس نہیں کرنی. اس وجہ سے آپشن آپ آف بھی رکھ سکتے ہیں, آن بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا, ان دونوں آپشنس کا یہی تھا کہ اس میں یہی ہے کہ کسٹمر آئے گا اور آپ کے پیج پہ بٹن بنا ہوگا, اس کو کلک کرے گا, اور پھر اس کے بعد اس آپشن سے بھی یہی ہے کہ وہ کوسچنز اس کے سامنے اپیئر ہو جائیں گے, سمپل آٹو ٹیکسٹ سیو ہوا پہنچ جائے گا وہاں پہ. ان ساری آپشنس کو خود آپ نے چیک بھی کرنا ہے. اس کے بعد پھر نیکسٹ یہ آتا ہے ٹیمپلیٹس کا. اچھا, فیس بک پیج پہ جب 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 جائیں گے یہ سیٹنگز وغیرہ اوپن کریں گے آپ, تو ایڈٹ پیج پہ جائیں. اس آپشن کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹیمپلیٹس اور ٹیبس. اب یہ کیا چیز ہے, جو آپ کا پیج ہے اس کا ایک انٹرفیس ہے, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ جو آپشنز ہیں یا بٹنز ہیں یا پھر جو اسکرین کی ڈائمینشن ہو گئی, ڈفرینٹ مطلب سینڈ میسج کا بٹن ہو گیا, اباؤٹ کا ہو گیا, وہ پریویو جس طرح آپ کو سارا شو ہو رہا ہوتا ہے پیج کا, وہ ٹیمپلیٹس یہاں پہ چینج ہو سکتی ہیں. اب یہاں پہ میرا سلیکٹ ہوا ہے شاپنگ کا. اب یہ کیٹیگری خود اپیئر ہوگی. اب یہ کیسے اپیئر ہوگی, جب آپ فیس بک پیج بناتے ہیں تو آپ سے کیٹیگری پوچھتا ہے کہ یہ فیس بک پیج کس کیٹیگری کے انڈر لائے کرتا ہے. تو اب میں نے جو پیج بنایا تھا وہ چونکہ شاپنگ ریلیونٹ تھا, ٹھیک ہے. باقی ڈفرینٹ اور بھی پیجز ہو سکتے ہیں, کچھ انٹرٹینمنٹ ریلیونٹ ہو سکتے ہیں, تو یہ آپشن یہاں پہ آلریڈی آ جائے گی. اب یہاں سے یہ کہ میں اس ٹیمپلیٹ کو ایڈٹ کر سکتی ہوں,
ٹھیک ہے. اور اگر میں چاہ رہی ہوں کہ شاپنگ کا ٹیمپلیٹ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ٹیمپلیٹ کی ڈفرینٹ چیزیں مطلب یوز ہو جائیں میرے جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیمپلیٹ ہے اس میں، تو وہ بھی میں یہاں ایڈٹ کے آپشن سے چینج کر سکتی ہوں. اب وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس شو ہو رہے ہوں گے. بزنس کا ہو گیا، وینیوز، یہ ڈفرینٹ کیٹیگری آ جائیں گی. فوڈ سے ریلیونٹ ہوگی، ویڈیو کریٹر، فوٹو ایڈیٹر، فوٹوگرافی، ڈفرینٹ آرٹ سے ریلیٹڈ سارے ٹیمپلیٹس الگ ہیں. اب یہ ٹیمپلیٹس فیس بک نے ہمارے لیے ایک بینیفٹ کیا ہوا ہے کہ جو ڈفرینٹ مطلب کیٹیگریز کے پیجز بنے ہوئے ہیں اوور آل فیس بک پہ، کچھ لوگوں نے اس پہ خود کے ٹیمپلیٹس بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. فیس بک کیا کرتا ہے کہ وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے ڈفرینٹ پیجز کا، ان کے جو ٹیمپلیٹس ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا کو کمپائل کر کے پھر ریکمینڈ کر دیتا ہے ٹیمپلیٹ. اب وہ ریکمینڈڈ ٹیمپلیٹس یہ ہیں، اور یہ ایک نیو فیچر ہے اور یہ بہت ہی اچھا فیچر ہے. تو آپ اس کو یوز کریں. آپ ویو ڈیٹیلز میں جائیں، ایک ایک ٹیمپلیٹ کو چیک کریں کہ ایک ٹیمپلیٹ دوسرے سے کیسے ڈفرینٹ ہے، کون سا بٹن کہاں پہ کس ٹیمپلیٹ میں ڈفرینٹ ہے، کس ٹیمپلیٹ میں دونوں میں ہی سیم ہے. یہ آپ لوگوں نے لازمی ایکسپلور کرنا ہے. اور اگر چاہ رہے ہیں تو آپ ٹیمپلیٹ کو مطلب چینج بھی کر سکتے ہیں، بنی بنائی بھی یوز کر سکتے ہیں، اور خود سے بھی بنا سکتے ہیں. وہ یہی ہوگا کہ ایڈٹ کریں گے ڈفرینٹ ٹیبس کو. اب وہ کیسے ہے کہ جو ٹیبس کی آپشن ہے اس پہ آپ جائیں. ٹھیک ہے. جو مین سیٹنگز ہیں اور پیج ہے اس پہ چلے گئے، اس کے بعد آپ کے سامنے ٹیبس کی بھی آپشن شو ہو رہی ہوتی ہے. اب یہاں سے کیا ہے کہ یہ ساری ٹیبس آپ کے فیس بک پیج پہ اسی طرح سیکوینس وائز جو ہے وہ شو ہو رہی ہوں گی. آپ ان کو گریب کریں. ٹھیک ہے. گریب کر کے اس کو ری ارینج کر سکتے ہیں کہ پہلے جو کسٹمر ہے اس کو پہلے شاپ کی آپشن شو ہو، پھر ریویوز کی شو ہو، پھر پوسٹ کی شو ہو. تو وہ آپ کی مرضی ہے. سیٹنگز میں جا کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ریویو کے آپشن شو نہ ہو، کوئی میرے ریویو نہ پڑے جو پیج پہ آ رہے ہیں، تو آپ اس کو آف بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح ڈفرینٹ جو ٹیبز ہیں ان کو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. تو مطلب آپ جسٹ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ نہیں یوز کریں گے، آپ اپنا بھی کوئی ٹیمپلیٹ اس طرح ڈفرینٹ چینجنگز کر کے بنا سکتے ہیں. کہ تھوڑا بہت آپ نے لے لیا ویڈیو ایڈیٹر کے ٹیمپلیٹ سے کچھ چیزیں لے لی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کی ٹیبز وغیرہ چینج کر لی. تو اس طرح ایک بالکل ڈفرینٹ اور ہو سکتا ہے زیادہ اٹریکٹیو آپ کا پیج بن جائے. اب جیسے آپ نے یہ ٹیمپلیٹ کو اوپن کیا تو ویڈیو کریٹر کی ہے یہ. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اب اس میں یہ ٹیبز ہیں لائیو ویڈیوز، کیونکہ دیکھیں ویڈیو کریٹر ہے تو اس کے ریلیونٹ ہی ٹیبز ہوں گے. اب اگر میرا آرٹ ریلیونٹ ہے تو وہاں پہ شاید یہ آپشن نہ ہو ویڈیوز کی، وہاں پہ کوئی اور آپشن ہو. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ لائیو ویڈیوز کے آپشن ہے. پھر اس کے علاوہ اس کا بٹن کیا ہے؟ واچ ویڈیو، کیونکہ ویڈیو ریلیونٹ ہے. ہو سکتا ہے کسی اور ٹیمپلیٹ میں واچ ویڈیو کی جگہ لائک آئے، ٹھیک ہے، یہ شاپنگ کا آئے بٹن، کوئی بھی بٹن ہو سکتا ہے. تو یہ ذرا ڈفرینٹ قسم کے ٹیمپلیٹس ہیں. ان کو اوپن کریں، دیکھیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ آ جاتے ہیں. آرگینک ورسز پیڈ ریچ. اچھا، آرگینک ریچ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ نے کوئی پوسٹ وغیرہ فیس بک پہ لگائی، اس کو آپ شیئر کرتے ہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کرتے ہیں یا کسی کو ٹیگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ ٹیگ کریں گے تو وہ اس تک آپ کسی فرینڈ کو ٹیگ کرتے ہیں، کسی مطلب جو بھی فرینڈ لسٹ میں ہے یا فالوور کو، تو اس تک وہ پوسٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ ہوگی آرگینک ریچ، کیونکہ اس میں آپ نے کوئی پیمنٹ میتھڈ نہیں یوز کیا. اب وہ اس اسپیسیفک پرسن نے آپ کی پوسٹ دیکھی اور اس کی وال پہ چونکہ شو ہو رہی ہوگی ٹیگ کرنے کے بعد، تو باقی کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا. ٹھیک ہے. وہ آپ کے پاس آرگینک ریچ آ رہی ہوتی ہے. پھر آپ نے اپنے بھی چونکہ پیج پہ کیا ہوا، تو آپ کے کتنے فالوورز ہیں ان سب نے اس پوسٹ کو وزٹ کیا، دیکھا، تو یہ آپ کی ساری آ رہی ہوتی ہے آرگینک ریچ. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ لوگ آپ کی پوسٹ، وہ خود سے بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری یہ پوسٹ وغیرہ شیئر کر دیں. تو یہ ہوگی آرگینک ریچ. اب پیڈ کیا ہے؟ پیڈ میں یہ کہ آپ فیس بک یا ڈفرینٹ جو مطلب سوشل پلیٹ فارمز کے ہوتے ہیں پیمنٹ میتھڈ، آپ ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں آن لائن.
جس کی وجہ سے آپ کی جو پوسٹ ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. آپ کو اس ٹائپ کی کوئی مطلب محنت نہیں کرنی پڑتی کہ آپ کسی کو کہیں کہ میری پوسٹ شیئر کر دو, یا پھر آپ خود ہی ڈفرینٹ گروپس وغیرہ میں پوسٹ شیئر کریں. وہ کیا ہوگا کہ پیڈ میتھڈ ہوگا. یہ تو مین دونوں کا ڈفرنس بتا دیا. اب ان کے بینیفٹس کیا ہیں اپنی اپنی جگہ. اب جب آرگینک ریچ کے بینیفٹس ہوتے ہیں کہ اگر تو آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے, تو گڈ کنٹینٹ ہونا لازمی ہے. پھر اس کے علاوہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آرگینک ریچ میں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنا کنٹینٹ یہ مطلب شیئر ہوئی ہے یہ پوسٹ, تو لازمی ایک اچھا کنٹینٹ ہے جو اتنے لوگ پسند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ آرگینک ریچ میں کہیں پہ بھی اسپانسر یا پیڈ یہ چیز لکھی بھی نہیں آ رہی ہوتی آپ کے پوسٹ کے ساتھ. میں آپ کو پیڈ میں بھی بتاؤں گی کہ پیڈ میں جو ہے وہ پوسٹ کے ساتھ لکھا آ رہا ہوتا ہے پیمنٹ میتھڈ یا اسپانسرڈ مینشن ہو رہا ہوتا ہے, تو جو دیکھنے والا جو کسٹمر ہے یا کلائنٹ جو بھی ہے اس کو یہ چیز شو ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ پے کیا گیا اس پوسٹ کے لیے تو یہ پوسٹ مجھ تک پہنچی ہے. اب آرگینک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پوسٹ چونکہ آپ کے کسی فرینڈ یا جس کو اس مطلب وہ اٹریکٹ ہوئی, جو بھی بندہ اٹریکٹ ہوا ہوگا آپ کی پوسٹ سے, وہی obviously آگے شیئر کرے گا. تو یہ بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کہ بھی کنٹینٹ اچھا ہے تبھی تو کسی نے آگے شیئر کیا ہے. سیکنڈ پوائنٹ میں یہ آ جاتا ہے کہ کریڈیبلٹی, ٹھیک ہے, ٹرسٹ ہوتا ہے. یہ بڑا ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے پیڈ ریچ کی نسبت. ایک تو کاسٹ ریڈکشن ہوتی ہے, اس کے علاوہ پھر یہ کہ ٹرسٹ وردی کنٹینٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اسپانسرڈ, کیونکہ کچھ لوگوں نے کنٹینٹ بہت فضول سے بنایا ہوتا ہے, لیکن جو کہ پیمنٹ میتھڈ کے تھرو, پیمنٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسا بھی کنٹینٹ ہو وہ اتنے لوگوں تک اتنے ٹائم میں پہنچنا ہوتا ہے. وہ تو ایک کہہ لیں کہ سافٹ ویئر بلٹ ان وہ ایک سسٹم ہے اس کا, فیس بک کا. لیکن جو آپ کا اپنا آرگینک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے فرینڈس فالوورس شیئر کریں گے تو ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے کہ ایک اچھا کنٹینٹ ہے تبھی اتنے لوگوں نے پسند کیا ہوا ہے, مطلب یہ کوئی فیک چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی خراب چیز نہیں ہے, اچھی مطلب بہت اچھا کنٹینٹ ہے. تھرڈ میں یہ آ جاتے ہیں انوالومنٹ, وہی کہ انٹرسٹڈ جو فرینڈز ہیں, فیملی فرینڈز ہیں, آپ کے فالوورز ہیں, وہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگ خود بخود ہی کی چیز کو شیئر کرتے ہیں, تو یہ آپ کا ایک طرح سے ملٹی پلائی ہو کے بینیفٹ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. اب پیڈ ریچ کے جو بینیفٹس ہیں وہ یہ ہے کہ فاسٹ ہوتی ہے. اب آرگینک میں یہ ہے کہ کافی کہہ لیں کہ دن لگتے ہیں اس پوسٹ کو شیئر ہوتے ہوتے, مطلب اگر 3 دنوں میں وہ پوسٹ 500 to 600 لوگوں تک پہنچے گی, تو پیڈ ریچ میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس میتھڈ کو آپ سلیکٹ کریں گے تو آپشن آ جاتی ہے کہ اتنے آورس میں اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے, اتنے زیادہ لوگوں کا لائکس آئے. جتنی پیمنٹ آپ بڑھاتے جائیں گے تو اتنے ہی زیادہ لوگوں تک آپ کی جو ہے وہ پوسٹ پہنچ جائے گی. تو وہ یہ کہ ایک فاسٹ میتھڈ ہے آرگینک کی نسبت. ایک دن میں آپ کو کہنے کے 500 سے 600 لائکس پہنچ جاتے ہیں, اور دوسرا پھر یہ کیونکہ پیمنٹ کی بھی ہوتی ہے تو وہ ٹارگیٹڈ. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ ٹارگیٹڈ آڈینس ہوتی ہے. اگر آپ کی کوئی کلودنگ کی پروڈکٹ ہے اور وہ ہے بھی ینگسٹر سے ریلیونٹ, تو پھر 18 سے 25 کی ایج ٹارگٹ ہوتی ہے. وہ آپ سلیکٹ کر لیتے ہو کہ اس ایج کے لوگوں کو, اس جینڈر کے لیے, اگر آپ فیمیل کلودنگ کریں تو وہ اس مطلب فیمیل آپ سلیکٹ کر لیں گے, اگر میل ہے تو میل کی سلیکٹ کر لیں گے. تو وہ آپ کے پروڈکٹ سے ریلیونٹ چیز ہے کہ آپ کیا سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کس ایج کے لوگوں کا اور کس لوکیشن کا. اب چونکہ آپ پنجابی ڈریسز بنا رہے ہیں تو obviously پنجاب کے لوگ وہ چیز زیادہ پسند کریں گے. آپ ویسٹرن بنا رہے ہیں تو پھر آپ کی کوشش ہوگی کہ ویسٹرن کنٹریز میں آپ کا وہ ایڈ جائے, نہ کہ یہاں کے لوکل ایریاز میں جائے. اسی طرح اگر کوئی مطلب میل اورینٹڈ کوئی اس ٹائپ کی ڈریسنگ ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ صرف مردوں تک جائے, اس میں فیمیل انکلوڈ نہ ہوتے. یہ ہو گیا ٹارگٹ, ٹھیک ہے. یہ آپ وہاں پہ آپشن آپ کی پیڈ میں آتی ہے, یہ آپ سلیکٹ کرتے ہو, اور کن آورس میں جائے یہ بھی چیز شو ہو رہی ہوتی ہے, کن مطلب کس ویک میں, کس ڈے میں, اور کون سے آورس میں آپ کی یہ جو ہے وہ پوسٹ لوگوں تک پہنچے. اچھا, تھرڈ میں یہ کہ میجربلٹی, مطلب آپ کو سارے انالیٹکس, ٹائم, واچ ٹائم, آپ کی پوسٹ کی ریچ اور کن جینڈر تک پہنچا ہے, کتنے لوگوں تک کتنے دنوں میں پہنچا ہے, وہ آپ کو سارا ڈیٹا کہہ لیں کہ جیسے بنا بنایا بل ہوتا ہے نا, اسی طرح آپ کو بنا بنایا پوری وہ ڈیٹا شیٹ فیس بک پرووائڈ کر دیتا ہے. تو یہ آ جاتے ہیں ان کے ڈفرینس.
پھر نیکسٹ میں آ جاتا ہے ہیش ٹیگنگ ٹیگنگ اور اس کے بعد آتا ہے چیک ان. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا تھا کہ ایک مووی دیکھ رہی ہوں اور پھر ہیش ٹیگ یوز کیا تھا کہ وہ مووی کس ایئر کی ہے. اب اس ہیش ٹیگ کا کیا بینیفٹ ہوگا؟ پہلی چیز کہ جن جن لوگوں نے یہ ہیش ٹیگ یوز کیے ہیں وہاں پہ میری پوسٹ اپیئر ہوگی. یہ تو میں نے ایک نارمل ڈال دی ہے مووی سے ریلیونٹ، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ پروفیشنلی اپنے پیج کو چلا رہے ہیں پوسٹ جو ہے وہ آپ کے پروڈکٹ سے ریلیونٹ ہے تو آپ پروڈکٹ کو لکھ دیں گے. کوئی بھی مطلب لائن کوئی بھی جو آپ نے کنٹینٹ اس کا ریڈی کیا ہوگا وہ لکھیں گے. اب اس کے نیچے آپ نے ہیش ٹیگ یوز کرنا ہے. ہیش ٹیگ وہ یوز کرنے ہیں اس میں پہلی بات تو ہیش ٹیگ میں اسپیس نہ ہو. پہلی بات تو ہیش ٹیگ میں اسپیس نہ ہو. اس کے علاوہ یہ کہ وہ ہیش ٹیگ یوز ہو رہے ہوں مطلب اس کی اسپیلنگ بالکل ٹھیک ہوں جو اوور آل یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اب جیسے موویز 2020 ہے، آپ کو جب آپ ہیش ٹیگ MOV لکھنا ہی اسٹارٹ کریں گے تو ریکمینڈیڈ نیچے جو ہے وہ ہیش ٹیگ ڈفرینٹ جو ہے جو ان ورڈ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے. تو آپ اس میں سے کوئی ہیش ٹیگ سلیکٹ کر لیں تو وہ آبویس سی چیز ہے جتنے لوگ وہ ہیش ٹیگ یوز کر رہے ہوں گے وہاں تک آپ کی پوسٹ جائے گی. ایک تو اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے. پھر اب کیا ہے کہ ٹیگ کیا ہے؟ ہیش ٹیگ تو یہ ہو گیا. ٹیگنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹیگنگ یہ کہ اپنے جو فرینڈس کو ٹیگ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اپنے پروڈکٹ سے ریلیونٹ یا پھر اس پروڈکٹ کو بنانے میں جن لوگوں کا مطلب کہہ لیں کہ جو بیچ میں انوالومنٹ ہے آپ ان کو ٹیگ کر سکتے ہیں. ان کو ٹیگ کریں گے تو ان کی بھی وال پہ وہ شو ہو رہا ہوگا پوسٹ. اب اس سے بھی آپ کی ریچ انکریز ہوتی ہے، زیادہ لوگ آ کے آپ کے پوسٹ کو دیکھتے ہیں. پھر تھرڈ میں کیا ہے کہ چیک ان. جس لوکیشن پہ آپ نے یہ کام کیا یا میٹنگ ہوئی ہے یا جس ایریا میں پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں جس سے ریلیٹڈ وہ پوسٹ ہے تو آپ اپنا چیک ان پوائنٹ بھی ڈال دیں. اب جن لوگوں نے وہی ایریا اپنی ڈفرینٹ پوسٹ میں ڈالا ہوگا ان تک یہ پوسٹ پہنچ جائے گی. اب اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں موسٹلی لوگوں نے اب راولپنڈی یوز کیا ہوگا لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ جو میری پوسٹ ہے وہ میرا جو پروڈکٹ ہے باقی لوگوں نے ہو سکتا ہے کچھ نے راولپنڈی پاکستان ساتھ اس لیے یوز کیا ہو کہ ان کا وہاں پہ وہ کھانا کھا رہے ہوں، ٹھیک ہے، مووی دیکھ رہے ہوں یا پھر کوئی شاپنگ کر رہے ہوں کچھ بھی. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ جنہوں نے سیم ہی چیک ان پوائنٹ یوز کیا ہوا ہے وہ سب آپ کے کسٹمرز ہو. ٹھیک ہے. اب جو فوڈ سے ریلیونٹ ہے اب آپ کا پروڈکٹ ہی کہہ لیں کہ اگر آرٹ سے ریلیونٹ ہے تو جس بندے نے اس چیک ان پوائنٹ پہ فوڈ انٹیک کیا ہوا یا پھر مووی دیکھی ہوئی اب اس کو کوئی مطلب وہ آپ کا پوٹینشیل کسٹمر نہیں بنے گا. ہاں اگر کسی نے آرٹ کا ہی کچھ ریلیٹڈ کیا ہوا ہے راولپنڈی پاکستان کو چیک ان پوائنٹ یوز کیا ہوا ہے تو ہاں وہ آپ کا کسٹمر بن سکتا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ اس کے مطلب بینیفٹس بھی ہیں اور چونکہ کچھ لوگوں کو مطلب یہ سارے پوائنٹس یوز کرنے کے باوجود بھی ان کو نہیں فائدہ ہوتا، ان کی پوسٹ پہ زیادہ لائکس اور ریچ نہیں آتے، اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایون دو وہ سب چیزیں فالو کر رہے ہیں لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ 100% آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہی کسٹمر ہوں. تو ہاں آرگینک ریچ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سب ڈفرینٹ لوگوں تک آپ کی پوسٹ جا رہی ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں سے 5 سے 6% آپ کے کسٹمرز ہوں. لیکن جو پیڈ ہے اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ وہ انہی لوگوں تک جائے گا جو آپ کے کسٹمر بن سکتے ہیں. وہ پیڈ میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ فٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، کوئی سینڈل ہے تو وہ انہی لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے جو کسٹمر آپ کے بن سکتے ہیں. مطلب ایسی جگہ آپ کی پوسٹ نہیں جائے گی جہاں پہ کوئی کھانے سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے یا کچھ اس ٹائپ کے لوگ ہیں کسٹمرز ہیں جو ٹی وی شو سے ریلیٹڈ یا انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ان کے گروپس ہیں یا پھر کوئی کنورسیشن ہے. نہیں، وہ انہی لوگوں کے سامنے شو ہوگی جن کی پہلے بھی ہسٹری میں یہ چیز ہوگی کہ انہوں نے ڈفرینٹ سینڈلز کو سرچ کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ سرچ انجن سے ساری انفارمیشن جاری ہوتی ہے فیس بک تک. تو پیڈ کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کر دیتا ہے انہی لوگوں تک. آپ کے اگر وہ 100 لوگوں کو جا رہا ہے تو وہ 100 آپ کے پوٹینشیل کلائنٹس بن سکتے ہیں. وہ 100 کیسے آپ کے پوٹینشیل کلائنٹس کنفرم بنیں گے جب آپ کا کنٹینٹ ڈفرینٹ، انوویٹو اور کریٹو ہوگا. آئی ہوپ سو یہاں تک آپ لوگوں کو سارا کلیئر ہو چکا ہوگا.
یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے ریچ. اب یہ پوسٹ تھی ٹھیک ہے, اوپر ڈفرینٹ کنٹینٹ وغیرہ سب لکھا ہوا ہے, ٹیگ بھی کیا ہوا ہے, چیک ان بھی کیا ہوا ہے, اور ہیش ٹیگ بھی یوز کیے ہوئے ہیں. وہ یہاں پہ چونکہ کراپ ہوا ہوا ہے شو نہیں ہو رہا. اب اس میں کیا ہے کہ پھر آرگینک ریچ میں کیا ہے کہ شیئرز کیے ہوئے ہیں. ابھی بوسٹ پوسٹ اس کو یوز نہیں کیا. بوسٹ پوسٹ کا مطلب ہے کہ پیڈ میتھڈ یوز ہی نہیں کیا. یہ سارا آرگینک میتھڈ ہے. ڈفرینٹ جو گروپس ہیں ان میں یہ شیئر کیا ہوا ہے. اب کن گروپس میں شیئر کیا ہوا ہے, یہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹر کی جو ہے وہ ذہانت ہوتی ہے اس کی. اب باقی اگر آپ ساری چیزیں فالو کریں, اسکلز بھی, ٹولز بھی, پلیٹ فارم, ساری انفارمیشن ہے, لیکن اگر آپ کا مائنڈ مارکیٹر والا نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر ہائر کر لیتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے. تو بیٹر یہ ہے کہ آپ کا دماغ بھی اسی طرح چلیں جس طرح آپ کی اسکلز کام کریں. تو آپ انہی پیجز میں شیئر کریں جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی پوسٹ جو ہے, اگر آپ کا آرٹ کا پوسٹ ہے, اب یہ آرٹ سے ریلیونٹ کورسز کی پوسٹ ہے, تو یونیورسٹی, کالجز, اسکولز میں اس کے زیادہ کسٹمرز ہوں گے بجائے اس کے کہ میں اس کو کسی کلوتھنگ میں یا کسی فوڈ کے گروپ میں شیئر کر دوں. تو اس آرگینک ریچ کی وہ محنت ویسٹ ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب چونکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس ہوگے, کالج, اسکولز, وہ اسٹوڈینٹس ایسے کورسز کو پریفر کرتے ہیں. تو اب دیکھیں مجھے آلریڈی پتہ ہے کہ یہ میرے ٹارگٹ کسٹمرز ہیں, یہ آئیں گے, فی پے کریں گے اور جو ہیں وہ کورس کو پک کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو سینس ہونی چاہیے. جتنے زیادہ شیئرز ہوں گے, اب دیکھیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ یہ سارے 5000 اتنے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں اس پوسٹ پہ. ٹھیک ہے, اب یہ جسٹ ایک ریچ آئی ہے, ان سائٹ ہے کہ اتنے لوگوں نے یہ پوسٹ دیکھی ہے. اب ان میں سے کتنے لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے, یا پھر 100 اور وجوہات ہیں, یا پھر جو ڈیٹ ہے وہ ان سے نکل گئی ہے. ٹھیک ہے, رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن نکل گئی ہے, 100 چیزیں, وہ ڈفرینٹ ریزن ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ایکسپیکٹ کیا کہ اتنے لوگ آئیں گے اور اتنے نہ آئے تو اس کی ڈفرینٹ ریزن ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتی کہ آپ کا کنٹینٹ ہی خراب ہو, بہت ساری اور ریزنز ہوتی ہیں. کہ اتنے لوگوں نے دیکھا تو ہے لیکن کچھ اٹریکٹ نہیں ہوئے, کچھ اگر اٹریکٹ ہوئے تو اور مطلب ڈفرینٹ ریزن بن گئے کہ وہ اس کو کہہ لیں کہ رجسٹر نہیں ہو سکے. تو جیسے پہلے چیز بتائی کہ کچھ کی ڈیڈ لائن, اب یہ تو اس پوسٹ سے ریلیونٹ آ رہی ہے, اسی طرح پروڈکٹ سے ریلیونٹ بھی ہوتا ہے. کہ کافی لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, کچھ کا بجٹ نہیں ہوتا, کچھ کا اگر بجٹ ہوتا ہے تو کچھ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ پوسٹ کہاں پہ دیکھی, پوسٹ ہی ان سے جو ہے وہ کہنے کے اسکپ ہو جاتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ریزن ہوتے ہیں, اور کچھ کے سامنے پوسٹ چونکہ آرگینک ریچ ہے. ٹھیک ہے, اب جن گروپس میں نے بھیجی ہے ہو سکتا ہے ڈفرینٹ, دیکھیں پرنس چارمنگ اور اس ٹائپ کے بڑے وہ نیم ہوتے ہیں, ایک ہی بندے کے 6 اکاؤنٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جسٹ وہ آپ کی وہ کسی بھی پوسٹ پہ لائک وغیرہ سب کچھ کرتے جاتے ہیں, لیکن وہ آپ کے پوٹینشیل کسٹمر ہوں یہ کنفرم چیز نہیں ہے. موسٹلی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے 6 5 جو ہیں وہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اتنے زیادہ لائکس آ گئے, اتنے ریچ ہیں, کیوں کسٹمر کیوں نہیں آیا میرے تک, مطلب کسٹمر اتنے پہنچے کیوں نہیں ہے. تو اس کی یہ بھی ریزن ہوتی ہے کہ چونکہ آرگینک ریچ ہے, آپ نے ہر کسی کے سامنے اپنی پوسٹ بھیج دی ہے, تو وہ جتنے 500 لوگوں کے سامنے بھیجی ہو سکتا ہے اس میں سے 10 ہوں جو اس پوسٹ سے ریلیونٹ ان کا شوق ہو, باقی جتنے ہوں کچھ اس میں فیک اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے جن کا بجٹ نہیں ہے, اور کچھ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس چیز میں, لیکن چونکہ وہ اس گروپ میں ایڈ ہیں تو ایویں ہی ان کے سامنے ایک طرح سے پوسٹ آ گئی ہے. لیکن یہ ہوگی اور نہیں, پیڈ میں یہی ہوگا, فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ لوگوں تک جاتا ہے, اس لیے پیمنٹ کا پھر وہاں پہ بینیفٹ ہوتا ہے. جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آرگینک سے آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں مل رہا جتنا آپ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اپنے مطلب پروڈکٹ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ پیڈ کی طرف آ جائیں. اب سیکنڈ پارٹ اس سیشن کا یہ ہے کہ فیس بک سے ریلیونٹ ہے. سب سے پہلے یہ کہ پیڈ ریچ کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں, کیسے آرگینک ریچ میتھڈ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے, پیڈ کیسے انکریز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایڈورڈس کا اکاؤنٹ کیا ہے, ایڈورڈس اکاؤنٹ جو ہے وہ پروموشن کے لیے, بوسٹنگ کے لیے, کیمپین اور ایڈس کریشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر ایڈورڈس اکاؤنٹ اگر بن گیا تو اس میں پیمنٹ میتھڈ کیسے پیمنٹ کریں گے تو یہ اکاؤنٹ یوز ہوگا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو ڈفرینٹ فیس بک پیجز ہیں وہ کیسے اپنے ایڈورڈس کے ساتھ لنک کرنے ہیں.
پھر اس کے بعد وہی بوسٹ اینڈ پروموشن میں کیا ڈفرینس ہے اور یہ کب کب یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر جو لاسٹ میں آ جائے گا وہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف پیڈ ریچ. ان سب کے علاوہ بوسٹ پروموشن ایڈورٹس، اس کے علاوہ بھی جو اور جو ہے وہ پیڈ ریچ کے میتھڈ ہیں. اب اس میں یہ نیچے ڈفرینٹ ایڈز آ جاتے ہیں، یہ بتاؤں گی. چیٹ باکس میں کوئی ٹائپ کر دے کہ میٹنگ میں کتنا ٹائم رہ گیا اینڈ ہونے میں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ چیز آ جائے گی کہ آرگینک ریچ میتھڈس کو کیسے انکریز کریں. وہ یہ تھا کہ آپ کی کنٹینٹ کی ورائٹی ہو. کبھی اگر آپ پوسٹ ایسی لگا رہے ہیں جس میں پکچرز کا یوزیج ہے تو نیکسٹ ٹائم آپ اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرومو ویڈیو بنا دیں، شارٹ اینیمیشن ویڈیو بنا دیں. کبھی آپ 3D جو ہے وہ پکچر یوز کر لیں. فیس بک کی آپشن ہے، اس میں جائیں تو ڈفرینٹ آپ کو ٹیگنگ چیک ان، اس کے علاوہ ایموجیز کے علاوہ 3D افیکٹ کی بھی آپشن شو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح آپ کنٹینٹ میں جو ہے وہ ورائٹی لائیں تو آپ کی میتھڈ آرگینک ریچ جو ہے وہ زیادہ انکریز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہی ہے کہ آپ اوکیزن ریلیٹڈ پوسٹ بنائیں. مطلب اگر 14 اگست آ گیا، کرسمس، یا مطلب ڈفرینٹ کنٹریز کا میں بتا رہی ہوں، اس طرح اگر آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو جو ان کے ڈفرینٹ اوکیزنز ہیں، ریلیجیس ہو گئے یا پھر جو بھی مطلب ان کے اگر کوئی ان کے انڈیپینڈنس ڈے آ گیا تو اس ٹائپ کی آپ پوسٹ بنائیں. جیسے ابھی موسٹلی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیچھے ابھی 6 سپتمبر تھا تو 8 سائیکی کی پوسٹ تھی اس میں 6 سپتمبر سے ریلیٹڈ ایک آدھ لائن لکھی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر نیچے 8 سائیکی وغیرہ لوگو بنا ہوا تھا. اسی طرح ڈفرینٹ آرگنائزیشن اپنی پوسٹ وغیرہ بناتی ہیں جو اس ایونٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کے جو آڈینس ہے وہ انگیج ہو جاتی ہے. آرگینک میتھڈ کا ایک یہ اس میں مطلب آپ نے انکریز کرنی ہے ریچ تو یہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ جب پہلے بھی بہت بار بتا چکی ہوں کہ آپ کی پوسٹنگ ٹائمنگ ٹھیک ہونی چاہیے. کہ اگر کوئی مطلب نوکری پیشہ لوگ ہیں، جاب سے آ رہے ہیں، رات کو وہ فری ہیں اور آپ کا کنٹینٹ اسپیشلی انہی لوگوں کے لیے، تو اگر آپ صبح پوسٹ کر دیں گے تو فائدہ نہیں ہے. تو اسی طرح یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، موسٹلی یونیورسٹی جو ہے وہ صبح 8 سے شام 4 تک ہوتی ہیں. تو آپ نے اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ شام کی یا رات کے ٹائم میں اپنی پوسٹ کریں. کوئی ایجوکیشن ریلیٹڈ کوئی بھی پوسٹ ہے تو آپ کو پوسٹنگ ٹائمنگ کا پتہ ہونا چاہیے. پھر پوسٹ میں ڈفرینٹ لنکس ایڈ کریں. اگر آپ کی پوسٹ ہے تو کوشش کریں بہت زیادہ کنٹینٹ نہ لکھو، کیونکہ اتنا کوئی بھی آج کل پڑھتا نہیں ہے. اگر بہت زیادہ لائنز وغیرہ پورا پیراگراف ہی اگر آپ نے وہاں پہ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے. ٹو دا پوائنٹ کریٹو جو ہے وہ جو ہے کریٹو رائٹنگ، اس کو یوز کریں ان اسکلس کو. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ لنکس ڈال دیں. اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے لیکن زیادہ ڈیٹیل میں انفارمیشن آپ کی ویب سائٹ پہ ہے یا پھر آپ کے یوٹیوب پہ یا کوئی اور پیج پہ ہے، تو اس کا لنک آپ ڈال دیں تاکہ سارے آرام سے اس لنک کو اوپن کر کے آپ کی مین جو ہے وہ ویب سائٹ وغیرہ یا اس پہ چلے جائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ پیجز کے ساتھ کولیبریٹ کریں. اس کا یہ ہوگا کہ جو ان کے فالوور ہیں وہ آپ کے فالوور ایک طرح سے بن جائیں گے. آپ کی پوسٹ سے ریلیونٹ ہی وہ پیج ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ کولیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کے پروڈکٹ سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. اس طرح آپ کا بھی مطلب 1 in 1 بینیفٹ ہے. آپ کے فالوورز ان کے فالوورز بن جائیں گے، ان کو بھی بینیفٹ ہو جائے گا، آپ کو بھی. تو یہی ہے کہ پیج کے لائکس بھی بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اچھی کوالٹی کی امیجز اور ویڈیوز وغیرہ شیئر کریں. ہیش ٹیگز، ٹیگ ان اور یہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں یوز کریں تو آرگینک ریچ آپ کی انکریز ہوگی. اور جب یہ سب چیزیں کام نہیں کر رہی، آپ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ آ جائیں جو یہاں پہ فرسٹ پوائنٹ ہے، پیڈ ریچ کی طرف. اب پیڈ ریچ کا کیا ہے کہ زیادہ لوگوں تک آپ کی پہنچ جاتی ہے، اس کا یہ ایک میرٹ ہے. سیکنڈ میرٹ کیا ہے کہ وہی ٹارگیٹنگ ایزی ہوتی ہے. جتنے جو لوگ آپ کی پوسٹ سے ریلیونٹ ہونے چاہیے کسٹمرز، وہی وہاں تک ہی آپ ان تک مطلب پوسٹ پہنچتی ہے. اور کس جینڈر کے ہیں، کس لوکیشن کے، وہاں تک آپ کی پوسٹ جو ہے وہ پہنچ جائے گی. تھرڈ میں پھر یہ آتا ہے کہ آپ کے جو اگر ایڈز آپ نے بنائے ہوئے ہیں
ٹھیک ہے، ایڈورٹس وغیرہ وہ آگے میں بتاتی ہوں ان کو یوز کر کے، تو آپ کے ایڈ ایزیلی پیڈ میتھڈ کے تھرو شو ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ جب نیوز فیڈ میں اسکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ایڈز آتے ہیں جس کے اوپر اسپانسرڈ مینشن ہوتا ہے. تو وہ ہے کہ آپ کے ایڈ شو ہو رہے ہوں گے اپنی کسٹمرز کے سامنے جن کو اس چیز میں انٹرسٹ بھی ہوگا. اس کے علاوہ یہ کہ سیو منی، اب سیو منی بڑی ایک کنٹراڈکشن سا پوائنٹ ہے کہ بھئی پیمنٹ دے رہے ہیں تو پیسوں کی کیسے بچت ہو رہی ہے. وہ ایسے کہ فیس بک میں جو ہے نا پیمنٹ میتھڈ وہ بہت چیپ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو مطلب سب سے جو لوئسٹ ریٹ ہے وہ کہہ لیں کہ $1 تک ہے. اس میں آپ کا جو ہے وہ ایڈ وغیرہ اور سارا کچھ جو پوسٹ ہے وہ پیڈ ریچ آپ گین کر سکتے ہیں. لیکن جو باقی کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی ایڈز ہیں یا باقی جو ایڈورٹیزمنٹ کے دوسرے مطلب بینرز ہو گئے یا اور جو میتھڈ ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتے ہیں. تو فیس بک کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے چیپ ہے. آپ کو کم پیسوں میں زیادہ لائکس اور زیادہ کسٹمرز آپ کو مل سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، میڈیا کا یہی ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ملٹیپل گولز آپ اچیو کر سکتے ہیں پیڈ ریچ کے تھرو. وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک پوسٹ آپ کی شیئر ہوگی، اسی کی بیسس پہ آپ کی ریچ بھی انکریز ہوگی، لائکس بھی آ جائیں گے، انگیجمنٹ بھی آ جائے گی. مطلب ایک تین میں 3-4 شکار آپ کے ہو جاتے ہیں. پیڈ ریچ کا یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. آرگینک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنی لائکس بڑھانے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی اور ڈفرینٹ وے میں آپ کو ایفرٹ لگانی پڑے گی. اسی طرح اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کسٹمرز انگیج ہوں تو آپ کو کچھ اس ٹائپ کے کوشچنز کے آنسرز آپ کو دینے پڑیں گے. جی کسٹمر آپ کے ساتھ انگیج ہو، یا کوئی آپ پول کریشن کر دیں گے تو وہ اس میں کافی خود محنت کرنی پڑتی ہے. جبکہ پیڈ ریچ میں یہ ہے کہ آپ نے ایک بار پیمنٹ کر دی تو آپ کے کافی زیادہ مطلب ڈفرینٹ گولز اچیو ہو جاتے ہیں. اب اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں؟ وہ یہ کہ جب آپ کا ایڈ شو ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اسپانسرڈ ایڈ لکھا آ رہا ہوتا ہے یا پیمنٹ میتھڈ یوز یہ چیز لکھی آ رہی ہوتا ہے. اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹینٹ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی مینٹلٹی پہ یہ چیز آتی ہے کہ یہ تو اسپانسر کیا ہوا، یہ تو ایک اشتہار ٹائپس ہے تو ہم یہ کیوں دیکھیں. اب پتہ نہیں یہ کوئی ٹرسٹ وردی آرگنائزیشن ہے بھی یا نہیں ہے. انہوں نے تو پیمنٹ کی ہوئی ہے اس لیے ان کا ایڈ میرے سامنے شو ہو رہا ہے، کسی میرے جاننے والے نے نہیں شو کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے مطلب اس ٹائپ کے کوشچن جو ہیں وہ مائنڈ میں آ جاتے ہیں. تو اسی لیے اس کا تھوڑا سا یہ ایک نقصان ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ موسٹلی لوگ اسپانسرڈ ایڈس کو جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. کچھ کو ٹرسٹ ایشو ہوتا ہے، کچھ کو نہیں. اس کے علاوہ اس کا ایک اور ڈی میرٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی اسٹریٹجی افیکٹو وے میں نہیں یوز ہو رہی، کہ آپ کی جو پلان ہے کہ آپ کی پوسٹ جو ہے وہ کن لوگوں تک کتنے ٹائم میں جانا چاہیے، آپ نے وہ سلیکشن ہی صحیح طریقے سے نہیں کی اور بس آپ پیمنٹ پے کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی کیا مسٹیکس ہیں. جو ڈیٹا انالیٹکس آپ کو آ رہا ہے کہ آپ کی پوسٹ سے ریلیونٹ فیڈ بیک ہے، آپ اس پہ اپنا دماغ نہیں لڑا رہے، یا پھر مارکیٹ ریٹ کیا چل رہے ہیں، مارکیٹ میں اور کیا چیزیں چل رہی ہیں، آپ کو کنٹینٹ میں کس طرح ورائٹی لانی ہے. اگر یہ سب چیزیں آپ کو نہیں پتا، آپ کی اسٹریٹجی صحیح نہیں ہے، تو آپ پیمنٹ بھی کر لیں تو بھی آپ کے کسٹمر نہیں آپ تک اچھا لاسٹ پوائنٹ یہی بتا رہی تھی کہ آپ کی ڈفرینٹ ہاں اسپانسرڈ ایڈ کا بتا رہی تھی. اسپانسرڈ ایڈ کا ایک سیکنڈ کا پھر سیکنڈ جو ڈی میرٹ تھا اسپانسرڈ ایڈ کے بعد وہ تھا کہ اگر آپ کی اسٹریٹجی افیکٹو نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ پیمنٹ بھی کرتے رہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کہاں پہ اور آپ کا کس ٹائپ کی پوسٹ ہونی چاہیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ کے پیسے ویسٹ ہوں گے. اور تھرڈ پہ یہ آتا ہے کہ کنورژن ریٹ اس پہ کم ہوتا ہے. مطلب جو لائکس اور کمنٹس وغیرہ ہے نا وہ کنورژن ریٹ اس سے ریلیونٹ ہے.
جیسے آپ کو میں نے کال ٹو ایکشن کے بٹن کا بھی بتایا تھا کہ سبسکرائب یا فالو کرنا، اسی طرح لائکس اور کمنٹس ہیں، وہ پیڈ کے تھرو جو ہے وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آرگینک. آرگینک میں یہ کہنے کہ آپ کے جینون فالوورز، چونکہ ٹرسٹ بلڈ ہوا ہوا ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ ایک جینون چیز ہے وہ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ہے. تو پیڑ میں یہ ہوتا ہے کہ وہی والی جو مینٹلٹی کے بیچ چونکہ اسپانسرڈ ہے، پتہ نہیں یہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے، کیا ڈلیوری پروسیس صحیح بھی ہے یا نہیں، انہوں نے تو پیڈ کیا ہوا ہے. پھر دوسرا یہ کہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوا ہوتا، کیونکہ اگر آپ کسی جان پہچان والے بندے کو کسی چیز کا بتائیں تو وہ زیادہ ٹرسٹ وردی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کسی بھی شاپ پہ جائیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت ہوتا ہے ایشو کہ پتہ نہیں یہ کام کس طرح کا کر کے تھی. تو یہ کہ لو کنورژن ریٹ آتا ہے. پھر اس کے بعد وہی چیز بتائی تھی کہ اتنے زیادہ لائکس آپ کو آ بھی جائے نا پیڈ کے بعد، تو ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ 500 لوگوں نے پیج لائک کیا ہوا ہے تو سارے کے سارے آپ کے کسٹمر ہوں گے. کچھ ایسے ہی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ آپ کی کہہ لیں کہ مطلب لائک وغیرہ کر دیں گے، کمنٹ کر دیں گے، لیکن ان کو ایسے انٹرسٹ نہیں ہوتا. کچھ تو ایک لوگوں نے وہی جو بتائی کہ 7 اکاؤنٹس ڈفرینٹ بنائے ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ فیک اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی پیڈ میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جو سارے کسٹمر آئیں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ہی کہہ لیں کہ آپ کے دیکھیں نا، اگر آپ کے ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں اور ڈفرینٹ اکاؤنٹ سے آپ نے کوئی شاپنگ سے ریلیٹڈ پہلے سیٹنگ وغیرہ کی ہے تو وہ فیس بک کو انفارمیشن چلی جائے گی کہ یہ ڈفرینٹ جو اکاؤنٹ ہیں تو وہ ایک ہی بندے کے، لیکن ڈفرینٹ اکاؤنٹ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے. اگر آپ کا پیج شاپنگ سے ریلیٹڈ ہے تو جب آپ پیڈ ریچ کریں گے سلیکٹ تو وہ ان مین لوگوں کو چلا جائے گا، آپ کی پوسٹ چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں کہ وہ ایک ہی بندے کے ڈفرینٹ اکاؤنٹ ہیں تو وہ اب آپ 6 کسٹمر تو نہ ہوئے، وہ تو ایک کسٹمر ہوا. تو اسی طرح بہت سارے لائکس کے پیچھے یہی چیز ہوتی ہے اسٹوری کہ 500 لوگ ہیں لیکن اس میں سے 100 جو ہے نا وہ کام کے بندے ہوں گے. نیکسٹ پھر یہ آ جاتا ہے کہ ایڈورٹس کیا ہے. یہ بڑی نیو اور انٹرسٹنگ سی چیز ہے، اس کو ذرا زیادہ دھیان سے سنیے گا. سب سے پہلے تو اپنے فیس بک پیج پہ جائیں. پہلا تو وہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈورٹس کو اوپن کیسے کرنا ہے، اس آپشن سے اوپن ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کریٹ ایڈز میں جائیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا ایڈورٹس کا اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر سیکنڈ میتھڈ کیا ہے ایڈورٹس کو اوپن. پہلے جو ہوتا تھا فیس بک میں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیس بک کی الگ پروفائل بنتی ہے اور ایڈورٹس کا جو اکاؤنٹ تھا اس کا میتھڈ الگ تھا، جو موسٹلی اس طریقے سے بھی ہے کہ آپ گوگل پہ ٹائپ کریں سرچ انجن میں ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹڈ تو آپ کی یہ جو آپشن آ جائے گی ایڈ سے ریلیٹڈ، فیس بک ایڈ، یہ دیکھیں اس کو آپ کلک کریں گے تو اگین سیم آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا. اور وہ سیم ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے جو فیس بک پیج کے تھرو بھی اگر آپ جو پریویسلی میں نے بتایا اوپن کریں گے تو وہ بھی سیم وہی اکاؤنٹ اوپن ہوگا. مطلب یہ ڈفرینٹ میتھڈ ہیں کہ آپ کس کس وے کے تھرو سیم چیز کو اپروچ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ تھرڈ یہ چیز ہے کہ آپ کے ہی فیس بک مین پیج پہ یہ بھی لکھا آ رہا ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ. ٹھیک ہے، موبائل کا انٹرفیس ڈفرینٹ ہوتا ہے، پی سی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن یہ چیز مین پیج پہ ہی آپشن پہ لیفٹ یا رائٹ پہ آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہے. اس کو بھی کلک کریں گے تو بھی آپ سیم ہی جو ہے وہ ریزلٹ پہ پہنچیں گے، وہ آپ کا ہوگا ایڈورٹس کا اکاؤنٹ. اب وہ مین جو ہے وہ انٹرفیس کیا ہوگا ایڈورٹ کا، وہ ایسے شو ہو رہا ہوگا، چاہے وہ آپ فیس بک کے تھرو جائیں چاہے وہ آپ گوگل کے تھرو جائیں تو یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا. اب اس میں کیا ہے کہ آپ ایڈ کریٹ کریں، اس آپشن کو آپ کلک کریں گے. آگے پھر ڈفرینٹ آپشنز آئیں گے جس سے آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کریشن کے پروسیس کو آپ پہنچیں گے. اب یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. یہ دیکھیں اب اس میں پہلے کیا ہے کہ آپ کی اکاؤنٹ آئی ڈی وغیرہ شو ہو رہی ہوگی، پھر جو اپنے اکاؤنٹ کا نیم رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے، برانڈ سے ریلیٹڈ ہے تو بہتر ہے آپ وہی نام رکھیں. اس کے علاوہ آپ نیچے پھر آ جائیں تو ٹائم زون اس کو آپ سلیکٹ کریں.
اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان سے ریلیونٹ، کراچی میں ہے تو کراچی کا یوز کریں، اگر اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد کی ٹائم زون یوز کریں. پھر کرنسی آ جاتی ہے. اب جو کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو obviously پاکستانی روپیز کو ہی یوز کریں گے، لیکن ڈفرینٹ بزنس ہوتے ہیں جس میں آپ ڈالرز وغیرہ اور پاؤنڈز وغیرہ ان کو یوز کر سکتے ہیں. وہ ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کرنسی ہی اس میں شو ہو، آپ نہیں شو کرنا چاہ رہے کہ آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. کچھ اس ٹائپ کی جابس ہوتی ہیں جس میں آپ کو یہی شو کرانا ہوتا ہے کہ آپ ویسٹ میں ہی کسی کنٹری سے بلانگ کر رہے ہیں. پھر ٹھیک اس کے علاوہ آ جاتا ہے کہ آپ کا ایڈورٹائزنگ کا پرپس کیا ہے. پہلے تو یہ کہ بزنس پرپس کے لیے آپ ایڈز بائی کریں گے، ٹھیک ہے، پیمنٹ کریں گے. اور سیکنڈ میں یہ کہ نہیں، بزنس پرپس کے لیے نہیں ہے. سارے ان ہو گئے ہیں، مجھے یہاں پہ آپشن تو نہیں آ رہی. اچھا، آپ کا یہ آ جاتا ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر بزنس پرپس کے لیے نہیں کر رہے اور جسٹ ویسے ہی ایڈس کریں تو آپ دیکھ لیں کہ کون سی آپشن آپ نے یوز کرنی ہے. پھر نیچے اگین کنٹری آ جاتی ہے، آپ نے کون سی کنٹری سلیکٹ کرنی ہے. مجھے آپشن نہیں ابھی آ رہی ایڈمٹ کی، آتی ہے تو پھر میں سلیکٹ کرتی ہوں. جو بھی ہیں ان کو آپ میسج کر دیں کہ مجھے آپشن یہاں پہ شو نہیں ہو رہی، اب ہوئی ہے. اب یہ کہ آپ کا جب آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کریٹ ایڈ پہ کلک کر دیا تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے اپنی ڈفرینٹ انفارمیشن ڈال دی، بزنس نیم ڈال دی، ایڈورٹائزنگ پرپز ڈال دیا. پھر جو آپ کا ایڈریس ہے جس پہ آپ کا بزنس رجسٹر ہوا ہے، ان کیس اگر رجسٹریشن نہیں بھی ہے، ویسے موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو بزنس وغیرہ ہے وہ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. تو آپ ایڈریس ڈال دیں تاکہ جب آپ کے فیس بک ان وائسز آتی ہیں تو اس کے اوپر آپ کا ایڈریس مینشن ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ چیک کر لیں کہ اس میں کیا کیا آپ نے جو ہے وہ مطلب ان آپشنس کو آپ خود چیک کر لیجئے گا. سٹی اور اسٹریٹ ایڈریس وغیرہ یہ سب کچھ ہے. پھر کنٹری کا آ جاتا ہے. ٹیکس آئی ڈی نمبر کو بھی بالکل بھی اس کو بھی چھوڑ دیں، بعد میں بتاؤں گی. فی الحال کا یہ کہ اگر آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ یہ ساری آپشنس کو جو ہے وہ فل کریں. اس کے بعد پھر جو لاسٹ میں آ جاتا ہے وہ یہ کہ ایڈ ایجنسی، مطلب اگر آپ نے کسی کلائنٹ کا کام لیا ہوا ہے فری لانسنگ کی ویب سائٹ سے، ٹھیک ہے، ایڈورٹائزمنٹ کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فیس بک پیج پہ ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. ایڈیٹر کا رول ہوتا ہے، ماڈریٹر کا ہوتا ہے، ایڈمن کا ہوتا ہے، ایڈورٹائزر کا ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ کے لیے آپشن ہے کہ آپ کسی مطلب آپ یہ جو ایڈ وغیرہ کریں گے، پیڈ میتھڈ کریں گے، وہ آن بہاف آف این ایڈورٹائزر، ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ کسی کلائنٹ کے لیے اگر کام کر رہے ہیں بینگ این ایڈورٹائزر، تو یہ وہ والی آپشنز ہیں. اس میں سے آپ کو جو بہتر لگتا ہے، آپ کا جو رول ہے اس کے اکارڈنگ آپ اس کو سلیکٹ کریں. اس کے بعد پھر اینڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ وہی اکاؤنٹ کریٹ اکاؤنٹ کا آپشن ہوتا ہے، سیو وغیرہ سب کچھ کر دیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے پہلے سے، اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرانا ہے تو وہ بھی پھر یہ نیچے آپشن ہے سب سے لاسٹ میں کارنر میں کہ ڈی ایکٹیویٹ ہوگا اکاؤنٹ. اگر آپ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کچھ عرصے کے لیے ان ایکٹیو ہیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ آ جاتا ہے پیمنٹ میتھڈ. اب آپ کا اکاؤنٹ بن گیا، ٹھیک ہے، چاہے آپ ایف بی پیج کے تھرو ڈائریکٹلی آپ نے اس کو ایڈورٹس کو اپروچ کیا یا آپ گوگل کے تھرو گئے، آپ نے ساری انفارمیشن دے دی، آپ کا اکاؤنٹ بن گیا. اب اس کے بعد یہ کہ پیمنٹ میتھڈ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اچھا، وہ جو سارا پیج ہے نا مین، اسی پہ سب آپشن ہوتی ہیں. پہلے کہا رہا ہوتا ہے کہ آپ مین اپنی ڈیٹیلز کو ان کریں، لیفٹ سائڈ پہ ہی لکھا آ رہا ہوتا ہے. اگلی نیکسٹ پہ میں دکھا دیتی ہوں. پھر نیکسٹ میں آ رہا ہوتا ہے پیمنٹ میتھڈ، پھر اسی طرح لنکنگ فیس بک پیجز. یہ ساری آپشن آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہے. ابھی سیکنڈ والی آپشن سلیکٹ کی ہوئی ہے جس میں پیمنٹ میتھڈ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگین آپ سیٹنگز میں جائیں، پیمنٹ میتھڈ کو اوپن کریں. جب آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا. اب یہ نیکسٹ بل کیا ہے، چونکہ ابھی اکاؤنٹ میں اماؤنٹ نہیں ہے
تو بھی بل وغیرہ جو بھی ہے جنریٹ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہاں پہ یہ لکھا آ رہا ہے کہ بل جنریٹ نہیں ہوگا ابھی، کوئی ایسا بل وغیرہ میں ریسیو نہیں کروں گی. اگر فرض کریں کہ میں کیا کہتے ہیں پیمنٹ کر دیتی ہوں، تو مطلب جو جتنی میری پیمنٹ بنتی ہے اس پیڈ ریچ میتھڈ کے تھرو کہ میں نے 20 روپے لگانے ہیں یا 40 روپے میں نے پے کرنے ہیں، تو وہ بل آ جائے گا، وہ پیمنٹ کر دوں گی، اوبویسلی وہ میرا ایڈ وغیرہ یہ جو بھی پوسٹ ہے وہ رن ہونا شروع ہو جائے گی، ڈفرینٹ جدھر بھی ٹارگیٹڈ کسٹمر ہے ان تک پہنچ جائے گی. پھر نیکسٹ مزید اس کا ڈیپ انالیسس. جب اس کو سلیکٹ پیمنٹ میتھڈ کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا. اب اس میں یہ کہ آپ کا جو ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ ہے، آپ کارڈ نمبر ڈالیں جو اس کے فرنٹ پہ ڈیجٹس ہوتے ہیں، پھر ایکسپائری ڈیٹ ڈالیں اور سیکیورٹی کوڈ جو بیک پہ 3 ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی کوڈ یہاں پہ آپ ڈال دیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ انجوائے کریں پیمنٹ میتھڈ. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو فیس بک ایڈ کوپن، یہ کیا ہے کہ کبھی کبھی فیس بک کی طرف سے شروع میں تو نہیں لیکن بعد میں کوپنز ملتے ہیں، جیسے آپ ڈفرینٹ، یہ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہے نا کوپن، ویسے بھی آپ کسی جب شاپ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ڈفرینٹ آپ کو واؤچرز ہوگی، اس ٹائپ کے کوپن مل رہے ہوتے ہیں. تو فیس بک کی طرف سے کبھی آپ کو کوپن بھی ملتے ہیں وہ پرفارمنس ریلیٹڈ کسی نہ کسی ریزن پہ، تو اس کو بھی آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. مطلب یہاں پہ اگر آپ اس آپشن کو آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کی پوسٹ پہ مینشن ہو رہا ہوتا ہے کہ فیس بک ایڈ کوپن، لیکن اس کی ابھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ کہ آپ جو ہے پرائمری انفارمیشن ہے اسی پہ ہی ریلائی کریں. نارمل ابھی اکاؤنٹ بنائیں، دیکھیں کہ کیسے کام ہوتا ہے. اچھا یہ ایک بڑے مزے کی آپشن ہے، اس کے نیچے ہی یہ جو پچھلا بھی تھا پیمنٹ میتھڈ کا، اس سے پچھلی سلائڈ تھی کہ چینج اکاؤنٹ سپینڈنگ لمٹ. اب اس میں یہ ہے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کریڈٹ کارڈ ہے اس میں کافی اماؤنٹ پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ لمٹ لگا دیں گے کہ آپ نے ہمیشہ جو بھی پیمنٹ میتھڈ رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ 100 روپے جو ہیں وہ انویسٹ کرنے ہیں. اگر اس سے اوپر کسی ایڈ کی کہہ لیں گے کوئی، اگر آپ نے سلیکشن کر لی اتنے دن یہ ایڈ چلے گا، ٹھیک ہے، اور اتنے لوگوں تک پہنچے گا. اب ہر بار آبویسلی آپ سلیکٹ تو کریں گے، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے بجٹ سے آؤٹ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. جب آپ نے یہ لمٹ لگا دی ہے کہ آپ کے ایڈ، آپ نے بجٹ مینٹین کر دیے کہ ایک ہفتے میں صرف 100 روپے لگاؤں گی 500 روپے اتنے، تو وہ آپ کی لمٹ ایک جنریٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس لمٹ کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ کا بل بننے گا زیادہ تو وہ آگے سامنے جو ہے نوٹیفیکیشن میں شو ہو جائے گا کہ یہ آپ کی لمٹ کراس ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایڈ ہی جنریٹ نہیں ہوگا. آپ جب چاہیں آپ لمٹ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ہی فضول خرچی ہوگی ہے یا پھر لمٹ سے بہت کم آپ کے پاس اتنا آپ نے بجٹ رکھا ہوا ہے ہر منتھ کا، لیکن اس سے بہت کم کا ایڈ بن رہا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ لمٹ کی وجہ سے اس ایڈ کو، اس کی مطلب بجٹ کو انکریز کر دیں. تو یہ اس کے ڈفرینٹ بینیفٹس یوز کر سکتے ہیں آپ پیمنٹ میتھڈ کے. اس کے علاوہ پھر یہ تو ہو گئے ہیں. اچھا یہ ہے، جب آپ کا کریٹ ایڈ وہ جو تھا بلو کلر کا پورا انٹرفیس شو ہو رہا تھا ایڈورڈز کا اکاؤنٹ کا، اس کی جو سیٹنگز میں جائیں گے نا تو سیٹنگز میں آپ کو یہ ساری آپشن آ رہی ہوتی ہیں. کریٹ ایڈ ہی کریں گے تو آپ کے سامنے آپشن ساری ڈفرینٹ شو ہو رہی ہوں گی. سیٹنگز میں جائیں، پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایڈ اکاؤنٹس، ٹھیک ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ دیکھیں وہی جو شروع میں آپ کی مطلب اس کو اوپن کریں گے تو ڈفرینٹ آپشن آئیں گے، اس کو فل ان کریں، پھر پیمنٹ سیٹنگز پہ جائیں، نوٹیفیکیشن کو بھی چیک کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. اچھا پھر آپ کا آ جاتا ہے کہ پیجز کو اپنے کیسے لنک کرنا ہے. اب آپ نے ایڈورڈ کا اکاؤنٹ تو بنا دیا، اب آپ کا ایک پیج نہیں ہے، آپ کے زیادہ پیجز ہیں، تو وہ آپ کے یہاں پہ جو ہے اکاؤنٹ وغیرہ یہ ساری آئی ڈی ڈیٹیل تو اپنے سیٹ اپ کر دیا،
جب آپ پیج کو کلک کریں گے اس آپشن کو تو جتنے پیجز کے آپ ایڈمن ہیں یا فرض کریں ایڈمن نہیں ہے تو کلائنٹ نے آپ کو ماڈریٹر بنایا ہوا ہے, ایڈورٹائزر بنایا ہوا ہے, تو جو پیجز آپ کے انڈر ہیں نا وہ سارے آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ میرے 2 پیجز ہیں, دونوں کی ایڈمن ہوں. فرض کریں یہاں پہ آپ کا اور بھی ڈفرینٹ جو رولز پہلے بتائے ہوئے ایڈیٹر کے ماڈریٹر کے تو وہ بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں, مطلب جو بھی آپ کا پیج میں رول ہے. تو اب ان پیجز کو لنک کریں سیٹنگز میں اس کی جا کے, تو آپ کے جو بھی اکاؤنٹس ہیں اس سے ریلیونٹ ایڈورٹ کا جو اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ فیس بک پیج لنک ہو جائیں گے, اور جب بھی آپ کوئی پوسٹ کا پیڈ دیں گے تو آپ کے صرف ایک فیس بک پیج کے تھرو نہیں سب انفارمیشن جا رہی ہوگی آپ کے کسٹمر تک, بلکہ دونوں پیجز اس میں یوٹیلائز ہو رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ ہو گیا کریٹ اکاؤنٹ کا بھی ہو گیا, پیمنٹ میتھڈ پیجز وغیرہ سب ڈن ہو گئے. اب یہ ہے کہ یہ چونکہ پیڈ میتھڈ ہے سارا, تو اب بوسٹنگ پروموشن اور ڈفرینٹ جو پیڈ ریچ کے میتھڈ ہیں وہ اس ایڈورٹس کے اکاؤنٹ کو یوز کر کے کیسے ہوں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پروموشن میں فیس بک ایڈورٹ ضروری ہوتا ہے کہ وہ لازمی آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہو اور آپ اس کے تھرو جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کریں. اب یہ آپشن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے آپ کے پیج پہ شو ہو رہا ہوتا ہے, اس کو کلک کریں, اوپن کریں. آپ کے سامنے یہ شو ہو جائے گا. اب یہ کہ چوز اے گول, اب یہ دیکھیں کہ اس میں بوسٹ اے پوسٹ, ٹھیک ہے, اس کو آپ ایکسپلور کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 54 کلکس اے ڈے فار روپیز 210, ٹھیک ہے, آپ کی پروموشن چلتی رہے اور آپ کو مطلب 210 روپے میں ایک دن میں 54 جو ہیں وہ کلکس آپ کے پوسٹ پہ آئیں گے, ٹھیک ہے. یہ بھی پروموشن میتھڈ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے پیج کو پروموٹ کرنا ہے, اپنے ایک تو پوسٹ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے, ایک پیج کو پروموٹ کرنا ہے. پیج پہ آپ کو زیادہ لائکس چاہیے تو یہ ڈفرینٹ آپشنز آپ ایکسپلور کریں کہ یہ کیسے پروموشن ہوگی. اس کے آگے آپ کو خود ہی پروسیس آ رہا ہوگا کہ یہ پیمنٹ میتھڈ ہے اور یہ ٹارگیٹڈ کسٹمرز ہوں گے. تو جب آپ ان کو کلک کریں گے, چوز کریں گے, تو ایڈورٹ کا اکاؤنٹ چونکہ آپ کا بنا ہوا ہوگا تو وہ خود ہی سارا پروسیس پروسیڈ ہو جائے گا. اب جب اپنے پروموٹ یور پیج کو اس تھرڈ آپشن کو جو لاسٹ سلائڈ میں نے شو کیا اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کا جو ایڈ ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایڈ کے اوپر اسپانسرڈ لکھا آتا ہے, یہ دیکھیں اسپانسرڈ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ٹیمپلیٹ ساری شو ہو رہی ہیں ایڈس کی. پہلی تو یہ کہ ڈیسک ٹاپ نیوز فیڈ, موبائل نیوز فیڈ اور رائٹ کالم. اب آپ نے ایک ایڈ بنا دیا, ٹھیک ہے, یا پہلے ہی بنا بنایا پوسٹر وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لگا دیا, تو یہ پورا شو ہو رہا ہے کہ کدھر کیا کیا چیز لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ کنٹینٹ لکھا ہوا آئے گا, یہاں پہ یہ بٹن بنا ہوا ہوگا, ادھر یہ چیزیں شو ہو رہی ہوں گی. تو یہ ڈیسک ٹاپ پہ اگر کوئی بندہ فیس بک کو اوپن کرتا ہے تو آپ کا ایڈ ڈیسک ٹاپ ورژن میں کیسے شو ہو رہا ہوگا. پھر نیکسٹ میں یہی ہے کہ آپ کا یہی پیڈ جو ایڈ ہے یہ آپ کا موبائل نیوز فیڈ میں کیسے شو ہو رہا ہوگا, مطلب اس فارم میں کیسے شو ہوگا. موبائل نیوز فیڈ میں دیکھیں اس کا جو ہے وہ انٹرفیس چینج ہے, یہ ذرا مطلب کہہ لیں کہ شارٹ فارم میں بن گیا ہے کیونکہ موبائل کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے ڈیسک ٹاپ کی نسبت. اسی طرح جو لائک میسج ہے جو وہ پورا لکھا ہوا تھا اس کی جگہ یہ جسٹ چھوٹا سا سمبل بنا ہوا ہے, تو منیمائزڈ فارم میں آ گیا ہے. یہ آپ کو ڈفرینٹ ٹیمپلیٹ شو ہو رہے ہوں گے کہ آپ کا یہ جو ایڈ بن گیا ہے یہ اس فارم میں ڈفرینٹ کہہ لیں کہ ڈیوائسز پہ ایسے شو ہو رہا ہوگا. جب آپ کا وہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ایڈ کریٹو میں اس کے مطلب نیچے ہی ٹیکسٹ کی آپشن ہے. اگر آپ نے یہاں پہ ٹیکسٹ چینج کرنا ہے, اس کے اوپر کنٹینٹ چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپشن ہے کہ 90 ورڈز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ یہاں پہ جو بھی لکھیں گے وہ شو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کو سیو کر دیں. اسی طرح پھر نیچے جو اگر یہ پکچر ہے
اس کو آپ نے چینج کرنا ہے تو اپلوڈ کریں، یا کوئی آلریڈی جو آپ کے فیس بک میں امیجز ہیں ان کو سلیکٹ کر دیں، ویڈیو کو یوز کر لیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ آپ امیج کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں، کہ امیج جو آپ نے ڈال دی آپ خود سے اپنا پورا ایڈ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بنی بنائی پوسٹر نہیں ہے، کوئی شوز سے ریلیٹڈ امیج ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر اپنا کنٹینٹ ڈال دی، جسٹ لائک جیسے پوسٹ کو کریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح یہ ایڈ کریشن ہے، اور یہ پھر پیمنٹ میتھڈ آگے اس کا ہی یوز ہوگا، مطلب پیمنٹ میتھڈ میں ہی آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ابھی، یہ آرگینک نہیں ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا۔ پھر دیکھیں جب آپ امیج کو ایڈٹ کریں گے تو یہ ڈفرینٹ آپشنز آ جائیں گی، فلٹرز یوز کر سکتے ہیں، کراپ کر سکتے ہیں، ریسائزنگ وغیرہ۔ اب یہ سب یہ کس ہیڈنگ کے انڈر آ رہا ہے؟ یہ ایڈ کریٹو کے آپشن کی وجہ سے آ رہا ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیسک ٹاپ، موبائل اور جو رائٹ کالم ہے یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ویز ہیں ایک ایڈ کو ریپرزینٹ کرنے کے، وہ شو ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ایڈ کریٹو کی آپشن تھی اس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے اوپن ہو جائیں گے۔ اسی میں تھا ٹیکسٹ بھی چینج ہو سکتا ہے، امیج بھی اپلوڈ ہو سکتی ہے، ویڈیو بھی، اور اس کے بعد اگر فوٹو ایڈٹ کرنی ہے الگ سے، فلٹرز آپ یوز کریں، کراپ کریں، ٹیکسٹ لگائیں، سٹیکرز کو یوز کریں، ٹھیک ہے۔ اب آل ٹیکسٹ ہے، اس کو یوز کریں، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ الٹرنیٹو ٹیکسٹ جو ڈسکرائب کرتا ہے کنٹینٹ کو ان لوگوں کے لیے جن کی ویژول امپیئرمنٹس ہیں، مطلب جیسے نظر ویک ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو مطلب آئی سائٹ کے ڈفرینٹ جو ایشوز ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ آپ ٹیکسٹ جو اتنا زیادہ کنٹینٹ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کے بجائے اگر آپ شارٹ میں ان کے لیے بھی کوئی ٹیکسٹ وغیرہ لکھ دیں۔ اب جیسے اگر کوئی ایڈ ہے وہ شاپنگ سے ریلیونٹ ہے، بجائے اس کے کہ اتنی زیادہ تفصیل جن کی مطلب ویژول امپیئرمنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ کنٹینٹ نہیں وہ دباؤ ڈال سکتے اپنی آنکھوں پہ، ٹھیک ہے، ان سے نہیں پڑھا جا رہا، تو اب شارٹ میں جو الٹرنیٹو ٹیکسٹ کی آپشن یہاں پہ یوز کریں اور وہ ٹیکسٹ یہاں پہ ڈال دیں۔ یہی ٹیکسٹ، یہی ورڈ جو ہیں یہ ایز اے کی ورڈ بھی سرچ انجن وغیرہ ان میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ جیسے شاپنگ کو لکھیں گے تو ڈفرینٹ شاپنگ ریلیونٹ ساری پوسٹ سامنے آ جائیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بینیفٹ ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی ہے، تو جو لیکچر ہے وہ بس اینڈ ہو گیا۔ آج کا یہ میرٹس ڈی میرٹس بھی ہو گیا، ایڈورڈس اکاؤنٹ، پروموشن، بوسٹنگ، پیمنٹ میتھڈ، لنکنگ، بوسٹ اینڈ پروموشن۔ اس کے علاوہ پھر ہاں یہ رہ گیا ادر ٹائپس آف پیڈ ریچ۔ اچھا اس میں یہی ہے کہ کروسل ایڈ ہوتے ہیں، ویڈیو، ڈومین ایڈز۔ اب ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فرسٹ ہے مطلب ڈومین ایڈز کا یہ کہ ویب سائٹ اور لنکس وہ آپ کے ایڈ میں شو ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ریلیونٹ وہ پوری ایڈورٹیزمنٹ بنی ہوتی ہے۔ ویڈیو ایڈز آپ کو پتہ ہے ویڈیو کی فارم میں ہوتے ہیں، اور جو فرسٹ ون کروسل ایڈ اس کا یہ کہ جو پکس ہیں نا جو سلائڈس کی فارم میں ہوتے ہیں، ایک پکچر نہیں ہوتی، مطلب آپ اگر اس کو سوائپ لیفٹ رائٹ کریں تو ڈفرینٹ اور بھی پکچر اسی ایڈ سے ریلیونٹ ہوتی ہیں، تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ایڈس ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بوسٹ اور پروموشن میں ڈفرینس کیا ہے، بوسٹ میں یہ ہے کہ آپ کے جو آلریڈی ایگزسٹنگ فالوورز ہوتے ہیں، جو آپ کی پہلے سے ہی بنی بنائی پوسٹ ہے اس کے اوپر جو لائک وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو اس کو آپ بوسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی دکھایا تھا رائٹ سائڈ پہ بوسٹ پوسٹ لکھا ہوا تھا جس پہ 5000 ریچ تھی، ٹھیک ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایڈورڈ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہو، بس آپ سمپل پیمنٹ آن لائن کر دیں تو آپ کا بوسٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کے آلریڈی ایگزسٹنگ پوسٹ ہوتی ہے اور انہی لوگوں کو تک جاتا ہے جو آپ کے پیج کے فالوور ہیں یا جنہوں نے اس پوسٹ کو یا اس پیج کو لائک کیا ہوا ہے۔ پروموشن کیا ہوتی ہے؟ پروموشن میں ایڈورڈ کا اکاؤنٹ لازمی یوز ہوتا ہے، نیو ایڈ اس کے علاوہ نیو لوگوں تک جاتا ہے، جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہوتے ہیں فالوورز ان کے علاوہ جو نئے لوگ ہیں زیادہ لوگوں تک جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائس بیڈنگ الگوریتم فیس بک یوز کرتا ہے۔ پرائس بیڈنگ الگوریتم کیا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ایڈس کو آپ کے ایڈس جو ریلیونٹ ہیں مطلب سملر ایڈس کمپیریزن ہوتا ہے، تو ایک بیڈنگ میتھڈ ہے جس کے تھرو جو ہے آپ کا ایڈ وہ کہہ لیں کہ زیادہ ٹارگیٹڈ لوگوں تک جائے گا۔
ٹھیک ہے، اس پرائس میں اگر آپ کا ایڈ مطلب آپ کے فالوورز بھی زیادہ، جیسے ہوتا ہے کہ کہہ لیں کہ آپ کا زیادہ پیڈ بھی ایڈ ہے، تو وہ جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن ٹاپ شو ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باقی چیزیں جو ہوتی ہیں جو لیس مطلب کم لوگوں نے اوپن کی ہوئی ہوتی ہیں وہ نیچے شو ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح یوٹیوب پہ بھی ریکمینڈیڈ ویڈیوز کچھ اوپر شو ہو رہی ہوتی ہیں جن کے زیادہ سبسکرائبر ہیں، اور کچھ کا ڈاؤن پہ. تو یہ کہ اس طریقے سے فیس بک جو ہے وہ آپ کی پوسٹ کو جو ہے وہ کہنے کے پروموٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ کہ آج ہاں بس یہ ہو گیا، یہ مس ہو گیا تھا. اب یہ کہ آپ لوگ کوشچنس کا یہ کہ ٹائم کیا ہوا 10:15، ریکارڈنگ آف کر دو، کوشچنس جتنے بھی پوچھنے ہیں پوچھ لیں.